اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت عزتوں کے لائق صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ضیاء شاہ صاحب آستانہ عالیہ چھبر شریف حضرت علامہ مولانا یاسر شوکت صاحب ثناخان مصطفیٰ دور و نزدیک سے آئی ہوئے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم آل نبی اولاد علی کی معیت میں اس محفل کو سن رہے ہیں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی یعقوب صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، اور اللہ پاک کی حضور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محفل کی برکات یعقوب صاحب کے بھی اور ان کے بیٹے کے بھی شامل حال فرمائے، اور اس بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور نیک بنائے۔ کل جو رات آنے والی ہے یہ شب معراج ہے، میں نے اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ شب معراج کے چند گوشوں کے بارے میں آپ کے گوش گزار چند گوشے کروں گا، دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق بات کہنے ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ وہ خاص نشانیاں کیا ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ انسانی زندگی میں دو طرح کے افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے افعال وہ ہیں جن کی توجیہ ممکن ہوتی ہے، جن کی وجہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثال کے طور پر کسی بندے کا کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہونا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہونا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہوا اس بیماری کی وجہ سے فوت ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے، اس کی وجہ معلوم کر سکتے ہیں، معلوم ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے افعال وہ ہوتے ہیں کہ جن کی توجیہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، عقل سے ماورا ہوتے ہیں، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایسے افعال کی چار قسمیں ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، عقل میں نہیں آنے والے، ان کی چار قسمیں ہیں، انہیں خارق عادت افعال کہتے ہیں۔ پہلا ہے جی معجزہ، دوسرا ارہاس، تیسرا کرامت، اور چوتھا استدراج۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی عقل سے ماورا چیز، اس کا صدور اللہ کے نبی یا رسول کے ہاتھ سے ہو رہا ہو، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک، لیکن اس کا صدور کس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے یا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن سے مثال پیش کرتا ہوں۔ صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا نا، اس قوم نے پتہ کیا کہا؟ اے صالح ہم آپ کو نبی مانیں گے، لیکن پہلے آپ یہ ہمیں بات دکھائیں کر کے کہ یہ فلاں پہاڑ کے اوپر جو چٹان ہے نا وہ ٹوٹے، اس سے گابن اونٹنی نکلے، بچے کو جنم دے، پھر ہم آپ پر ایمان آئیں۔ اب یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے،
بھائی چٹانیں پھٹتی ہیں کبھی ان سے بھی گابر اونٹنیاں نکلا کرتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ گابر اونٹنی نکلے اور بچے کو جنم دے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ایمان لائیں گے. یہ مطالبہ کیا. اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک اس قوم کی طرف نبی مل آگے بھیجا ہے, وہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی بس تو اشارہ تو کر, دیکھ میری قدرت کاملہ کیا کرتی ہے. پھر ایمان والو صالح علیہ السلام کا اشارہ ہوا اس چٹان کی طرف, چٹان ٹوٹی, گابن اونٹنی نکلی, اس نے بچے کو جنم دیا. یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, لیکن اس کا صدور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہوا. اشارہ اللہ کے نبی کا تھا, چٹان ٹوٹی. یہ ہے جی معجزہ. دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ خار کی عادت فعل جس کا عقل سے جو ماورا چیز ہے, عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, اسے ارہاس دوسری جو قسم ہے. ارہاس کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی ولادت کے وقت یا ولادت سے پہلے کوئی خار کی عادت فعل کا ظہور ہوا ہو, عقل میں آنے والی نہ چیز ہو, عقل سے ماورا ہو, لیکن ہو صدور کب؟ اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت یا ولادت سے پہلے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی, ایمان والو آقا کی ولادت ہوئی تو آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے. ہم تو میلاد مصطفیٰ پہ کیا کرتے ہیں, اپنی مسجدیں سجا دیتی ہیں, گھر سجا دیتی ہیں, محلہ سجا دیتی ہیں. اللہ پاک نے کیا کیا, آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر کے پوری کائنات کو سجا دیا اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں مکہ میں تھی, مکہ میں جب حضور کی ولادت ہوئی, مکہ میں بیٹھے ہوئے میں نے بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. کتنے میلوں کی مسافت ہے, اور یہ کب ہو رہا ہے؟ حضور کی ولادت کے وقت. اس سے ارہاس کہتے ہیں, عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, عقل کا تو تعلق ہی نہیں ہے, اس سے ارہاس کہتے ہیں. اور تیسری چیز خار کی عادت جو عقل سے ماورا ہو اسے کرامت کہتے ہیں. یعنی عقل میں نہ آنے والی چیز ہو لیکن اس کا صدور اللہ کے ولی کی ہاتھ ہو. چاہے پیر سیال لجپال ہو, چاہے پیر محمد کرم شاہ نظری ہو, چاہے حضور زندہ پیر ہو, چاہے پیر سید محمد شاہ صاحب آستانہ عالیہ چھبر شری والے ہوں, چاہے سید محمد شاہ صاحب آستانہ عالیہ جابر شری والے ہوں, ان کی ہاتھوں سے صدور ہو, عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, لیکن اس کا صدور کس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے. اسے کرامت کہتے ہیں, اسے کرامت. میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں. سلمان پیغمبر نے نا اپنے درباریوں کو کہا, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ملکہ بلقیس اپنے تخت کو چھوڑ کے نا سلمان پیغمبر کی طرف آ رہی تھی متی بن کے, تو آپ نے فرمایا درباریوں تم میں سے کوئی ایسا ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آئے, اس کے آنے سے پہلے پہلے, اس کے یہاں متی ہو کر پہنچنے سے پہلے پہلے لے آئے. سلمان پیغمبر کے دربار سے کتنا دور پڑا تھا؟ 900 میل کے فاصلے پہ وہ تخت پڑا ہوا تھا, اور پھر محل مکفل تھا, تالے لگے ہوئے تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ 7ویں کوٹری میں مکفل تھا, پہرےدار بھی کھڑے ہیں. 900 میل کی مسافت پہ کھڑا ہے, پڑا ہوا ہے وہ تخت. تو سلمان پیغمبر نے کہا سورہ نمل, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو آنے سے پہلے پہلے یہاں لے آئے؟ قال عفریت من الجن. تو ایک قوی ہیکل جن اٹھا, عفریت سرکش جن تھا, قوی ہیکل جن تھا. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, کہنے لگا ہاں مجھے اجازت دیں میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا. انی علیہ لقوی امین, اور کہنے لگا کہ میں طاقت والا بھی ہوں, امانتدار بھی ہوں. یہ الفاظ اس نے اس لیے کہے کہ اس کے ساتھ نہ تخت کے ساتھ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے, میں خیانت نہیں کروں گا, لے آؤں گا. لیکن قربان ہے سلمان پیغمبر نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. تو پھر ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, سلمان پیغمبر کا امتی تھا, اللہ کا ولی تھا, جس کا نام آصف بن برقیہ ملتا ہے کتاب تفاسیر میں. وہ اٹھے کہنے لگے مجھے اجازت دیں میں لے کے آتا ہوں. کتنی دیر میں جی؟ قرآن کے الفاظ ہے قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں. اب یہ عقل میں آنے والی چیز ہے نہیں, نہ آنے والی چیز, عقل سے ماورا ہے.
900 میل کی فاصلے پہ پڑا ہے، اور اللہ کا ایک ولی کہہ رہا ہے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے میں کتنا سیکنڈ میں لگتا، اس سے پہلے اتنی دیر نہیں، اس سے بھی قبل آئیں یرتدع الیک طرفک، اس سے پہلے لے کے آؤں گا۔ پھر صرف بات ہی نہیں کہ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، تو سلمان پیغمبر نے دیکھا وہ تخت آپ کے پاس پڑا ہوا۔ اللہ کے ولی نے کیا مزے کی بات ہے، وہاں سے اللہ کا ولی غائب بھی نہیں ہوا، محفل میں بیٹھا رہا، وہیں سے ہاتھ زمین میں دیا، 900 میل کی پر پڑا ہوا تخت جہاں سے ہاتھ ڈالا اور لے کر زیر زمین سلمان پیغمبر کے سامنے رکھ، پہرےدار کھڑے رہے، تالے لگے رہے، لیکن اللہ کا ولی لے کے آیا۔ اب یہ ہے جی کرامت۔ اور چوتھی چیز ہے استدراج، عقل میں نہ آنے والی چیز۔ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا نا، تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن کے چلنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا پھینکو، انہوں نے عصا پھینکا۔ اب یہ جو ہے نا دیکھیں، رسیاں بھی کبھی سانپ بنتی ہیں، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بال کے چلنے لگے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی چیز، لیکن اس کا ظہور کس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے؟ ایک جادوگر کے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ جادوگر یا کافر کے ہاتھ سے ایسی چیز کا ظہور ہو رہا ہو جو عقل میں آنے والی نہ ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اپنا عصا پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اجدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر جادوگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم جادو کی ساری قبیلوں سے واقف ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا نا یہ جادو نہیں ہے، اور یہ بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ سارے ہی مان لے آئے تھے۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، پاؤں بھی کاٹ دوں گا، تمہیں بلایا تھا موسیٰ کے مقابلے کے لیے، تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ کہنے لگے ہاتھ بھی کاٹ دو، پاؤں بھی کاٹ دو، جو مرضی ہے کاٹ دو، اب موسیٰ کے غلام بن کے رہیں گے۔ تو بات ہونی ہے جی معجزے کی۔ میں چند گوشے واقع کرنے کی کوشش کروں گا ٹائم کی حدود کے اندر۔ جب حضور علیہ السلام کو آپ علماء سنتے رہتے ہیں، بس چند گوشے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے نا، تو مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جبریل امین براق پر لے کے آئے، حضور براق پر سوار تھے، تو مسجد اقصیٰ پہنچ کر نا جبریل نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس میں سوراخ ہو گیا، براق اس کے ساتھ باندھا گیا، اور سارے نبی بجسد انصری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک مسجد اقصیٰ میں موجود ہے، صفیں بنائے ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مسئلہ امامت میں آئیں، آپ نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء بجسد انصری جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ، صرف روحوں کے ساتھ نہیں، جسم مال روح اسے عبد کہتے ہیں، جسموں کے ساتھ آئے ہیں، اور وہاں آ کر موسیٰ حضور علیہ السلام کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے۔ اور پھر یہاں سے جو سفر آگے ہوئے نا، حضور علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے، تو یہاں سے مسجد اقصیٰ سے سیدھا اوپر، پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، اللہ پاک نے اپنے آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم میرا محبوب آ رہا ہے، پہلے آسمان پہ جا کر اس کا استقبال تو کر۔ آدم علیہ السلام نے پرواز کی، اور وہاں پہلے آسمان پہ براق سے پہلے پہنچ گئے۔ پتہ چلا براق تو اللہ پاک نے اعزاز کے لیے بھیجا تھا، نبی کی رفتار تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ براق سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور جا کر حضور کا پہلے آسمان پہ استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے استقبال کیا۔ ساتویں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے استقبال کیا۔ سارے انبیاء پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اب جب ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا گئے نا، فرشتوں نے، یہ تفسیر نیشہ پوری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور تفسیر در منصور یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ وہ ہستیاں جنہیں حالت بیداری میں حضور کی 72 مرتبہ دیدار ہوا ہے۔ آپ تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین آج تیرا محبوب وہ محبوب آ رہا ہے جس کی خاطر تو نے ساری کائنات تخلیق کی ہے، مالک اپنے محبوب کا بے نقاب جلوہ ہمیں عطا فرما، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیرے محبوب کو بے نقاب۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھی ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں، جو اتنا اٹھتا حجاب تیرا۔ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی مجھے نہ دیکھ سکے۔
فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین تیرے محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، بے نقاب دیکھ